اب ہمارے ایک خاص چاہنے والوں نے یہ بات کہی تھی کہ مولانا روزی میں برکت کے لیے ایک عمل بتلانا. بتلاؤں کہ تھک گئے؟ افضل بھائی تھک گئے؟ بتلا دوں آخری حدیث. چاہتے ہو بھائی مالدار بننا چاہتے ہو نا؟ ارے چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک کو زندگی میں سکون و اطمینان چاہیے. بولو بے شک. اللہ سے دعا کر لو اللہ پاک الجھنوں کو ختم فرما دے, ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنا دے. اس وقت مسلمان ہر جگہ پر پریشان ہے, زندگیوں سے سکون و اطمینان ختم ہو گیا. معلوم نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے, سوائے اللہ کی ذات کے کوئی جانتا نہیں ہے. اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج تک جو کچھ ہوا بولو کس نے کیا, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے, اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی کون کرنے والا ہے. اور وہ سارا ہو رہا ہے ہمارے اعمال کی بدولت. ہم جیسے زمین پر اعمال کرتے ہیں ویسے آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں. اسی کو بہت اچھی بات کہی ہے, تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا. ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا, ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں, بڑی طاقت والے ہیں, وہ تو کن فیکن کے مالک. یہ تو سمجھانے کے لیے کن فیکن کہا, ورنہ اللہ پاک ایک سیکنڈ میں سارے حالات کو بدل سکتے ہیں. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا, ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم, تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی, مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے, مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے تھا, مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی, مسلمان کا اپنے علماء کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے جس کے نتیجے میں حالات پر حالات. اور علماء جانتے ہیں, حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کبھی کبھی اللہ پاک پریشانیوں میں مبتلا کرتے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے. اللہ ظلم نہیں کرتے, اللہ بڑی محبت کرنے والے ہیں, بڑا پیار کرنے والے ہیں. 70 یعنی 70 ماہوں میں جتنی محبت نہیں, اس سے کئی گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتے ہیں. تو حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عمل بتلایا ہے, بس وہ عمل میں ہر جگہ پر بتلاتا ہوں, اور جن جن لوگوں نے اس کو کرنا شروع کیا یقیناً انہیں فائدہ ہوا ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ. اللہ دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا. اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو, اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو, اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو. بس آپ لوگ تھک چکے ہیں, چونکہ بہت بزنس کیا ہے اور یہ چھٹی کے دن شروع ہوئے ہیں, تو بزنس کی وجہ سے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ ہر ایک کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ مدینہ جانا مقدر فرمائے. حدیث شریف میں موجود ہے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار, اور ایسی بیماری کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے, بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے, پورا جسم بیماری کی وجہ سے سوکھ چکا ہے, پورا جسم کمزور ہو چکا ہے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی. اور میرے بھائیوں, جب ہم ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے اور زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے, ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے,
اور یہ بھی سنت ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خیر خیریت کو معلوم کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، پورا جسم بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں جو دعا کرے اللہ اپنی بارگاہ میں ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، زندگی میں کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آئے، تو جو دعا ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک وہ دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور منظور فرمائے گا۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی شارٹ زندگی، بولو بے شک ختم ہو جائے گی، جب دنیا کی زندگی ختم، بیماری ختم، دنیا کی زندگی ختم، تکلیف ختم، دنیا کی زندگی شارٹ زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی شارٹ زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ صحابی کا ایمان ہے کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے صحابی کی یہ دعا کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے دنیا کی تکلیف تم برداشت نہیں کر سکتے، بولو برداشت ہوتی ہے؟ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ کوئی اور بیماری آ جائے ہم برداشت بولو نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ بس وہ دعا ہمارے نبی نے بتلائی، کون سی دعا مانگنی ہے اس دعا پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، وہ پاور رکھا ہے جو حاکم کی حکومت میں نہیں ہے، جو ڈاکٹروں کی دوائیوں میں نہیں ہے، جو طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دعاؤں میں وہ اثر رکھا ہے، اور اس وقت جو دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں علماء تشریف فرما ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا مانگی ہے۔ علماء نے لکھا کہ کوئی آدمی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، ارے حلال کمائی نہیں ہو رہی ہے، روزی میں تنگی ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے، بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکا ہے، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے اور یہ دعا پڑھتا رہے، اللہ پاک قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ سے دعا کر لے، یہ دعا پڑھ کر اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ اور جہاں تک میرا خیال یہ ہے یہ دعا اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم نے کبھی اس کو تصور کے ساتھ نہیں پڑھا، لیکن آج اس کا ترجمہ تصور میں لاؤ۔ کیا دعا مانگی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ہمارے نبی نے کیا پیاری دعا مانگی ہے، اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنائے اس کی دنیا کوئی اجاڑ سکتا ہے؟
ہرگز نہیں. یعنی دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں تمام کی تمام بھلائیاں اللہ پاک اسے نصیب فرمائے گا. اور دنیا کی زندگی پہلی ہے اس لیے ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی, پھر فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے. کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن گناہ چھوڑتا نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی سے ہم بچ نہیں سکتے. اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں, اللہ پاک گناہوں سے بچائے گا اور نیک اعمال کی توفیق اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے گا. پھر کیا فرمایا؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا. حدیث شریف میں موجود ہے, حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی جن کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں, اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا, اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی, اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے, ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں, ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں, وہ اس آیت کریمہ کو, اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے, اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کتنی مرتبہ پڑھنا؟ تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے, جتنا چاہو, 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 5 مرتبہ, 10 مرتبہ. میرے پیارو, ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان بولو نہیں, لیکن ہم بغیر یقین کے پڑھیں گے, فس یقین کے ساتھ کہ لاؤ ٹرائی تو کرتے ہیں. اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بولو دینے والا کون ہے؟ تو ہماری ٹرائی بھی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگی, بلکہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا. اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے.